لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قابل تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگان دین اور معززین علاقہ، ہم سب یہاں پر اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی اور آخری نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر سننے کے لیے جمع ہیں۔ ہم سب اپنے نبی کی تعریف اور منقبت کے لیے جمع ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ بھی فرماتے ہیں۔ جتنے بھی نبی اس زمین کی دھرتی پر آئے کم و بیش لاکھوں کی تعداد میں آئے، ہر نبی نے میرے پاک پیغمبر کی تعریف کا مجدہ سنایا، ہر نبی نے آ کر میرے نبی کی تعریف کی اور آمد کی خبر دی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی میرے نبی کی تعریف تو یہاں تک کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اللہ نے بنایا نہیں تھا، پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نواز دیا تھا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انا نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، ان الآدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا تھا، ابھی آدم علیہ السلام جس مٹی سے بننے تھے اس مٹی کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نواز دیا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے اور میرے پاک پیغمبر کی تعریف سنائی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام، پھر کہتا ہوں بنی اسرائیل کے آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی، نبیوں میں آخری نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے آخری نبی۔ بنی اسرائیل میں لاکھوں انبیاء، ہزاروں انبیاء آئے، ان نبیوں میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب کا نام ہے انجیل۔ انجیل کو اللہ نے انجیل کو اللہ نے آرامی زبان میں نازل کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام بیت اللحم پر بلایا تھا۔ مقام بیت اللحم فلسطین مسجد اقصیٰ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اے عیسیٰ وہاں آ جانا، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ اور یاد رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مائی مریم کے گریبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو پیٹ میں حمل محسوس ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہر نبی نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت 33 سال کی عمر میں کیا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے، ماں مریم حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے ساتھ جاتی۔
جہاں عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے وہیں مائی مریم اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی، چونکہ ماں ہر وقت اپنی اولاد کا سہارا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مقام بیت اللحم پہ بلایا، تمہیں کتاب دیں گے۔ آگے اللہ نے کتاب دی، کتاب کا نام انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آگے آ کے قوم کو دعوت دی، لوگ مخالف ہو گئے، اور اس وقت جو طبقہ موجود تھا وہ یہود کا موجود تھا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، اور ان کو جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی اسے تورات کہتے ہیں۔ تورات عبرانی زبان میں آئی تھی۔ عبرانی زبان میں تورات کا معنی بنتا ہے قانون اور لا کی کتاب۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کی دعوت دی تو یہودی سارے کے سارے مخالف، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو، موسیٰ علیہ السلام کی بات اور کتاب مانیں گے۔ بالآخر یہودیوں نے فیصلہ یہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دو، عیسیٰ کو پھانسی دے دو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ لیکن میرے اللہ کو منظور کچھ اور تھا، میرے اللہ کی مشیت کچھ اور تھی کہ عیسیٰ کو نہ پھانسی ہوگی نہ سولی پر چڑھیں گے۔ نماز فجر کا وقت تھا، تہجد کا وقت ہوا، سارے کے سارے یہودی تلواریں لے کر، ننگی تلواریں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں آپ کو سیرت نبی پر لانے کے لیے، میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس ساری بات کو نہیں کھول رہا کہ کیسے ہوئی کیا حالات تھے، صرف میں نے تمہید باندھنے کے لیے موٹی موٹی باتیں کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکان میں اللہ کے سامنے سربہ سجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں۔ جو میرے پاک پیغمبر کے ساتھی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہیں حواری کہتے ہیں۔ جو خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کے ساتھی تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ حواری موجود تھے، جی ہم آپ کی جگہ پر جان کی بازی ہم لگائیں گے، ہم اپنا سر قلم کروا دیں گے، مگر آپ کی حفاظت کریں گے۔ تہجد کا وقت ہوا، حضرت جبرائیل آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر لے گئے۔ کہاں لے گئے بھائی؟ پھر پوچھتا ہوں کہاں لے گئے؟ پھر پوچھتا ہوں کہاں لے گئے؟ زندہ آسمانوں پر لے گئے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ گئے؟ میں کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے، میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر آئے ہیں، ملاقات کر کے آئے ہیں، دیکھ کر کے آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں۔ جب تہجد کا وقت ہوا، لے جایا جانے لگا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر لے گئے فرشتے، حضرت جبرائیل لے گئے تو باہر نماز تہجد کا وقت ہوا اور پھر صبح کی پھوٹنے لگی تو یہودیوں نے کہا مکان کا دروازہ کھولو اور کھول کر کے عیسیٰ کو لے کر آؤ۔ ایک یہودی اندر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے باہر تختہ لگا ہوا تھا، اس تختے پر حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی جائے گی، سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ایک یہودی اندر چلا گیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، جب اللہ چاہیں حضرت آدم کا نقشہ موجود نہ ہو تو تصویر آدم پیدا کر دے، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر دے، باپ موجود نہ ہو، حضرت مائی مریم کی بائیں پسلی کو کھول کر سورۃ النساء آیت نمبر 2 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بائیں پسلی کو کھول کر کے دنیا کی حسین ترین برائڈل اور دنیا کی پہلی عورت بنا کر کے سراہنے بٹھا دے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر مطلق ہے، یہودی جب پکڑنے کے لیے آیا اس پر اللہ نے شبیہ عیسوی ڈالی، عیسیٰ علیہ السلام والی شبیہ ڈالی، جبکہ عیسیٰ کہاں جا چکے تھے؟ آسمانوں پر جا چکے تھے۔ شبیہ اس یہودی پر ڈالی، یہودی باہر گیا، باہر جا کر کہنے لگا ان عیسیٰ لیس بموجود فی ھذا المکان، عیسیٰ اس مکان میں نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا خود عیسیٰ ہو، ہمیں بیوقوف بناتے ہو۔ یہودیوں نے پکڑا اور سولی پر لٹکا دیا۔ جب وہ بندہ سولی چڑھ گیا، جب سولی پر لٹک گیا، لٹکنے کے بعد یہودیوں کو خیال آیا ان کا ھذا عیسیٰ، سولی پہ لٹکنے والا اگر عیسیٰ ہے فَأَيْنَ صَاحِبُنَا،
جو اندر گیا تھا پکڑنے وہ کہاں ہے، اور اگر سولی پہ لٹکنے والا وہ ساتھی ہے جس کو ہم نے بھیجا تھا، پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہم نے عیسیٰ کو قتل ہونے دیا نہ سولی پہ لٹکنے دیا، ولیکن شبہ لہم، ہم نے ان کے اوپر معاملہ مشتبہ کر دیا، ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ کب بھائی؟ کب واپس آئیں گے؟ کب واپس آئیں گے؟ جب قرب قیامت ہوگا۔ پھر سوال اٹھاتا ہوں، قرب قیامت کیا ہے؟ جب قیامت قریب آ جائے گی، بھائیوں میرے پاک پیغمبر نے تو قیامت کی دو طرح کی نشانیاں بتائی ہیں۔ امام ترمذی کی تحقیق کے مطابق، امام ابو داؤد سجستانی کی تحقیق کے مطابق کتاب الفتن امام ترمذی نے بھی قائم کیا ہے، امام ابو داؤد سجستانی نے بھی قائم کیا ہے کہ کتاب الفتن، جو فتنے آئیں گے تمام محدثین نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ کتاب کی دو طرح کی صورتیں ہیں، کچھ کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے۔ جامع کا مطلب جس میں محدثین 8 قسم کے عنوان قائم کریں، 8واں عنوان کتاب الفتن کہلاتا ہے۔ فتن کا مطلب میری امت میں کتنے فتنے آئیں گے، میرے پاک پیغمبر نے ارشادات فرما دیے۔ قیامت کی دو طرح کی نشانیاں بھائیوں یاد رکھنا، ایک قیامت کی نشانی کو علامت صغریٰ کہتے ہیں، ایک قیامت کی نشانی کو علامت کبریٰ کہتے ہیں۔ علامت کبریٰ کا مطلب یہ ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا۔ علامت کبریٰ کا مطلب یہ ہے دجال جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ رونما ہو جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانی کا مطلب یہ ہے یأجوج اور مأجوج جو سد سکندری کے پیچھے بند ہیں وہ نکل آئیں گے۔ بڑی قیامت کا مطلب یہ ہے دابۃ الارض، صفا اور مروہ کے درمیان سے ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں عصائے موسوی ہوگا، خاتم سلیمانی ہوگی، وہ ہر بندے کے ماتھے پر علامت لگائے گا، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، اور جس کے ماتھے پر جو علامت لگائے گا لوگوں کے درمیان لوگ دیکھ کر پہچانیں گے یہ مسلم ہے یہ کافر ہے یہ مومن ہے۔ ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے تو بیٹھنے والے آپس میں دیکھیں گے یہ مسلمان اور غیر مسلم ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سے ایک جانور نکلے گا، اس کے ہاتھ میں خاتم سلیمانی، وہ ماتھے پر ٹھپا لگائے گا، اسے علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ زمین و آسمان کو لپیٹ دیں گے، اسے علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ زمین پہ آ جائیں گے، اسے علامت کبریٰ کہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی نسل سے حضرت فاطمہ کی اولاد سے جس کا باپ حسین حضرت حسن کی اولاد میں ہوگا، ماں حضرت حسین کی اولاد میں، دونوں کا نکاح ہوگا، ایک طرف سے حسن ایک طرف سے حسین کی اولاد، دونوں کا نکاح ہوگا، ان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو حضرت امام مہدی کہتے ہیں۔ وہ آ جائیں گے، جب حضرت مہدی آ جائیں گے یہ قیامت کی بڑی نشانی، یہ تقریباً 10 نشانیاں میں نے بتا دیں، اسے علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ بھائیو جب یہ نشانیاں رونما ہو جائیں پھر کسی کا ایمان معتبر نہیں، پھر کسی کا کلمہ پڑھنا معتبر نہیں، صرف ایمان والوں کا ایمان معتبر ہوگا۔ کچھ چھوٹی علامتیں بھی ہیں، چھوٹی علامت کا مطلب مختصر انداز میں کہتا ہوں، جب ماں باپ کو اولاد رسوا کرے یہ چھوٹی علامت ہے، جب بیوی کی اطاعت ہو چھوٹی علامت ہے، ماں کو دھکے دے کر اولڈ ہاؤسز میں جمع کروایا جائے، اولڈ ہومز میں جمع کروایا جائے۔ میرے اور آپ کا ملک جو ہے اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، 20 لاکھ لوگ ذبح ہوئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ باہر کے ملک، ہم یورپ کا کلچر نہیں پڑھتے، یورپ کی تہذیب یہ ہے 18 سال کے بعد ماں باپ سے جدا ہو جاؤ۔ یورپ کی تہذیب اور ثقافت یہ ہے ماں باپ کی شناخت نہیں، جن کے ماں باپ بڈھے ہو جائیں لے جاؤ اولڈ ہاؤسز میں جمع کروا دو، اولڈ ہاؤس میں جا کر کے جمع کروا دو۔ لیکن میری اور آپ کی تعلیم مدینے والے کی تعلیم ہے، میری اور آپ کی تعلیم پاک پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلتی ہے، جو مشکات شریف جلسانی صفحہ 142 پہ حدیث پیغمبر موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ما من ولد بارن، کوئی ماں باپ کی نافرمان نہیں، نیک اولاد
اپنے ماں باپ کی طرف صبح اٹھ کر کے محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نظر، بوڑھی اماں صبح آپ اٹھے ہیں، مصلی پر بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھ رہی ہے، آپ اٹھے اماں کو دیکھ لیا، بوڑھے بابا لاٹھی کے سہارے سے مسجد آ رہے ہیں، جوان بیٹے نے اٹھ کر بابا کو دیکھ لیا۔ میرے پاک پیغمبر مدینے والے فرماتے ہیں ایسی اولاد کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 12 لاکھ اس وقت حج کا پیکیج ہے، 12 لاکھ جمع ہو رہے ہیں، وہ حج اور ہے۔ ایک حج میرے پیغمبر نے گھر میں رکھا ہے، اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ نوجوانوں، آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، جو کوئی اپنے اماں اور ابا کو ایک محبت کی نظر سے دیکھے، مدینے والے فرماتے ہیں اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ ان رأیتو مئت یوم مئت مرہ، اے اللہ کے نبی جے میں دھیاڑی اپنے ماپیاں نو 100 باری ویکھا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، میرے اللہ کے خزانوں میں کوئی تھوڑ نہیں ہے، وہ تجھے ایک دن کے اندر 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو چھوٹی علامت ایک یہ ہے، چھوٹی قیامت کی علامت ایک یہ ہے، ماں باپ کو رسوا کیا جائے گا۔ ایک سکھ تھا اور مسلکن سکھ تھا، مذہبن سکھ تھا۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو آواز دی، کہا بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا بیٹا یہ دیوار پہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی کوا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی ہلتن ہونتے دسے ہے کہاں بیٹھا؟ تیسری چوتھی مرتبہ پھر پوچھا پتر اے بنے رہتے کی بیٹھا؟ ابا تے سمجھ نہیں ہوندی، حالات پوچھتے گئے، بیٹے کا لہجہ بدلتا گیا، ابا تانوں سمجھ نہیں ہوندی، میں نے 4 باری تانوں دسیا کہاں بیٹھا؟ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جی تھوڑا دماغ خراب ہو گیا ہے، تانوں گل ہی نہیں سمجھ آؤندی، کنی واری میں تو دسی جانا تانوں اے کہاں بیٹھا؟ پھر بیٹے نے کہا، باپ نے کہا بیٹا اندر جاؤ، اندر سے الماری میری کھولو، ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے اٹھا کر لاؤ۔ بیٹا اندر گیا، ڈائری اٹھا کر لایا، ڈائری کو کھولا گیا، تاریخ لکھی ہوئی تھی، وقت لکھا ہوا تھا اور ٹائم لکھا ہوا تھا کہ یہی لکھا کہ میرا بیٹا بالکل چھوٹا سا تھا جس کو میں چنگلیاں پکڑ کے چلانا سکھا رہا تھا، یہ اس گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی چارپائی پر بیٹھا، کوا آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹے نے پوچھا بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بابا نے جواب دیا بیٹا اسے کوا کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا بیٹے نے اب بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ پھر بابا نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹا پوچھتا ہے بابا یہ کالے رنگ کا کیا ہے؟ باپ کہتا بیٹا اسے کوا کہتے ہیں، بیٹا اسے کوا کہتے ہیں۔ وہ باپ کہنے لگا بیٹا یہیں پر بیٹھ کے تو نے 25 مرتبہ پوچھا تھا، میں نے 25 مرتبہ جواب دیا، تو پوچھتا جاتا تھا میں جواب دیتا جاتا تھا، تو جتنی مرتبہ پوچھتا تھا مجھے تیری ہر ادا پہ پیار آتا تھا، میں 25 مرتبہ میں نے لکھا ہے، 25 مرتبہ میں نے جواب دیا بیٹا اسے کوا کہتے ہیں۔ پوت میں تے ہلے 5 باری پوچھے۔ باپ اور بیٹے کا فرق سمجھ آ رہا ہے؟ باپ اور بیٹے کا فرق سمجھ آ رہا ہے؟ پیو کہنا بڑا سوکھا ہے، پیو کوانا بڑا اوکھا ہے۔ پیو کہنا بڑا سوکھا ہے، باپ نے جس نے ہڈیاں ساری کھور دی، جس نے سارا اپنا لگا دیا اس کی جوانی کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، آج کہتا ابا کیتا کی میرے لیے۔ تو مدینے والے کیا کرتے ہیں؟ جو ایک نظر دیکھ لے اپنے ابا کو، ایک نظر دیکھ لے اپنی اماں کو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر غالباً 33 یا 34 میں علامہ ابن کثیر دمشق کی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیت حق امی، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر نے پوچھا کی تئی ماں کا حق ادا ہو گیا، کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی اماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروایا ہے،
کہاں بٹھایا بھائی؟ کہاں بٹھایا بھائی؟ حج جنہوں نے کیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے بھی سعادت دی تھی، حج میں نے ماں کے ساتھ حج کیا ہے، ماں کے ساتھ حج کیا ہے۔ جن کو اللہ نے سعادت دی ہے حج کی، وہ جانتے حج کرنا اس حالات آج کے دور میں جب اتنی سہولیات ہو گئی ہیں، اتنا کچھ موجود ہے، پھر بھی مشکل ہے، پھر بھی مشکل ہے۔ وہ صحابی رسول کے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کندھے پر بٹھا کر طواف قدوم، طواف زیارت کروایا، کندھے پر بٹھا کر صفا مروہ کے چکر لگائے، کندھے پر بٹھا کر مینا مزدلفہ لے کر گیا، جمرات میں نے اپنی اماں کو کندھے پر بٹھا کر کروایا ہے۔ اور آج جب میری ماں کا حج ادا ہو گیا، پھر لا کر کے میں آج آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، اے رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ارے پگلے، جب تجھے تیری ماں نے جنا تھا، جنتے وقت جو درد زے تھا، اور درد زے میں جب تیری پیدائش ہو رہی تھی، تیری ماں نے ایک آہ بھری تھی، ابھی تک اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تک اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کیسے ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جب ماں کو دھکے دیا جائیں، ماں موٹے موٹے آنسوؤں سے روئے، اور ماں موٹے موٹے آنسو گرا کر کہے۔ ایک شخص شراب پیا کرتا تھا، شراب کا عادی تھا، نزہت المجالس میں لکھا ہے، شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا، شراب کے نشے میں آیا، نشے میں آنے کے بعد ماں نے سر سے دوپٹہ اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ دیا، اے پتر، میرے دوپٹے دی لاج رکھی، پتر میں تینوں بڑے آسروں سے میں نے تجھے پالا ہے، میرے دوپٹے کی لاج رکھنا، آج کے بعد تو شراب نہیں پیے گا۔ پتر دوپٹہ نہ کراس کریں، جے تو دوپٹہ ننگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے تو نے ماں کی بات کا لاج نہیں رکھا۔ یہ شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا، اور شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا، اس نے ماں کے دوپٹے کو پامال کر دیا، ماں موٹے موٹے آنسوؤں سے روتی رہی، یہ شراب کے نشے میں رہا، اسے اسی حالت میں موت آ گئی۔ تابعین کا قافلہ گزر کے جا رہا تھا، ایک اور حجاج کا قافلہ گزر کے جا رہا تھا، ایک قبرستان کے اندر سے گدھے کی چلانے کی طرح آواز آ رہی تھی، سارے رک گئے، قافلے والوں نے معلوم کیا بستی قریب ہے، پوچھو یہ قبر کس کی ہے؟ بتایا گیا فلاں شخص کی قبر ہے۔ یہ لوگ چلے اس عورت کے دروازے پر جس کا میاں یہاں دفن تھا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا وہ قبر والے کون ہیں؟ عورت آئی، اندر سے خاتون آئی، یہ میرے میاں ہیں۔ اندر سے ایک گدھے کے چلانے کی آواز آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ خاتون نے بتایا، تم نے آج سنی ہے، میں لمبے زمانے سے اپنے میاں کی آواز کو گدھے کی آواز میں کنورٹ ہوئی دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ جب یہ نشے کی حالت میں گزر رہا، ماں نے دوپٹہ رکھ دیا، اس نے ماں سے نشے کی حالت میں کہا تھا، اماں چلایا نہ کر، گدھے کی طرح بھونکا نہ کر، گدھے کی طرح چلایا نہ کر۔ اسی حالت میں موت آ گئی، قبرستان میں دفن کیا گیا، آج تک قبر کے اندر سے گدھے کی طرح چلانے کی آواز آ رہی۔ اس لیے بھائیوں، اس لیے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو ستایا نہ جائے۔ قیامت کی چھوٹی علامت، بات زیادہ چھڑ گئی ہے، پنجابی والے کہتے ہیں گلا دیاں پیڑا ہوندیاں، موضوع کھلتا جا رہا ہے، چونکہ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو ہے، خوشبو ایسی ہے جتنا کھولا جائے، جتنا رگڑا جائے، اتنی خوشبو مہکتی ہے۔ تو میرے دوستوں، قیامت کی نشانی ایک علامت صغرا ہے۔ علامت صغرا میں نے ایک لفظ میں بات ختم کر دی ہے، جب ماں کو دھکے دیے جائیں تو علامت صغرا ہے۔ علامت دو طرح کی، ایک کو بڑی علامت کہتے ہیں، ایک کو چھوٹی علامت کہتے ہیں۔ جب بڑی علامت حضرت عیسیٰ آئیں گے، چھوٹی علامتیں ایک موقع پر، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مدینہ کی سرزمین پر میرے پیغمبر نے 15 گنوائی تھی۔ میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر معاشرے پہ جب نظر ڈالی، نظر کمزور کو ڈالا، وہ 15 کی 15 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ علماء تشریف فرما ہیں، وہ 15 کی 15 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ صرف اگر انتظار ہے تو بڑی قیامت کی ان 10 نشانیوں کا انتظار ہے۔ ان نشانیوں میں ایک قریب ہونے کے دمشق فتح ہو چکا ہے۔ جس مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، یا جو مینارہ بنایا جائے گا، یا جس شہر کے مینارے پر، حضرت تینوں روایتیں میں نے ایک لفظ میں کہہ دی ہیں، جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ جگہ فتح ہو چکی ہے۔ بہرحال جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے، کہاں چلے گئے بھائی؟ کہاں چلے گئے بھائی؟
اب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں بتایا، نزول بتاؤں گا تو میرا موضوع باقی رہ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا سمجھیں، آسمانوں پر چلے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ، کیا بھائی؟ کون بھائی؟ پھر کہہ دیجئے کون بھائی؟ محمد مصطفیٰ۔ ساتھ کے صلی اللہ، سب کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام جلاء الافہام، کیا نام ہے بھائی؟ جلاء الافہام۔ علامہ ابن قیم الجوزی صفحہ نمبر 77 پر حدیث نقل فرماتے ہیں، جو اس مسجد میں بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، یہاں اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا گیا نہیں تھا، حدیث شریف میں آتا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، من صلی علیہ عند قبری، جو میرا امتی مسجد سے اٹھ کر، کسی محلے سے اٹھ کر میرے روضے کے پاس سے گزرے، جہاں میری قبر شریف ہے، وہاں نشانی اور علامت ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ من صلی علیہ عند قبری، جو باب جبرائیل سے آئے، میرے پیغمبر کے روضے کے پاس سے گزرے اور وہاں کھڑا ہو کر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں فسمعتہ، میں خود سنتا ہوں۔ جو وہاں نہیں گیا، یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں ہم گئے نہیں ہیں، اور جو گئے گئے اللہ بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کے لیے بھی مقدر فرما دے۔ من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر کے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے، میں سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائیہ، جو میری قبر کے پاس نہیں آیا لیکن وجدانیات ہیں، کیفیات ہیں، دل میں محمد مصطفیٰ رکھتا ہے، دل کے اندر درد مصطفیٰ رکھتا ہے، دل کے اندر پاک پیغمبر سے محبت رکھتا ہے، اپنی جگہ سے بیٹھ کر، بہو ہے تو بھی، بیٹی ہے تو بھی، ماں ہے تو بھی، خاتون ہے تو بھی، بوڑھا ہے تو بھی، جوان ہے تو بھی، جو جہاں سے بیٹھ کر بھی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر دی ہے، وہ پیغمبر پہ پڑھے ہوئے درود شریف کو اٹھاتے ہیں، پیغمبر کے روضے پر لے جا کر کے سنا دیتے ہیں۔ سب کے صلی اللہ، سب کے صلی اللہ، سب کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے کہنے سے روح کے اندر تازگی آئے گی، اس کے کہنے سے رزق میں برکت آئے گی، اس کے پڑھنے سے پیغمبر کا قرب ملے گا، اس کے پڑھنے سے پیغمبر کی شفاعت ملے گی، اس کے پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوگی، اس کے پڑھنے سے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 118 پر حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، جمعہ کا دن تھا، اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا، وفیہ نفخہ، جمعہ کا دن ہوگا، قیامت برپا کر دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، وفیہ ساقہ، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ انک قد ارمتا، اے قد بلیتا، اے اللہ کے نبی، آپ کو جیسے باقی انبیاء کو موت آئی، آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کو بھی ہم قبر شریف میں اتار دیں گے، جیسے باقی انبیاء کو اتار دیا۔ قبر میں اللہ نے یہ خاصیت اور مٹی میں رکھی ہے، جو چیز اس کے اندر جائے اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ انک قد ارمتا، اے قد بلیتا، آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل جائے گا، کیف نسلم علیک بعد الموت، اللہ کے نبی مرنے کے بعد کیسے درود و سلام پڑھوں گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اے میرے پیارے، اللہ نے زمین کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا کہ میرے نبی کے جسم کو کھائے۔ نبی جیسے قبر میں رکھا جاتا ہے ویسے محفوظ ہوتا ہے۔ اب کہ صلی اللہ، اب کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جذبے کے ساتھ کہ مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، اس میں ایک روایت موجود ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلامہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو تشکیل دیا ہے، پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، جہاں کوئی بھی پیغمبر کی ذات پر کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے اٹھاتے ہیں اور پیغمبر کے روضے پر لے جا کر سنا دیتے ہیں۔ اب کہ صلی اللہ، مجھے آپ سے محسوس یوں ہو رہا ہے جیسے آپ تھکاوٹ میں ہیں، زور میرا لگ رہا ہے، بول میں رہا ہوں، میں نے اپنے دماغ کو پڑا
بڑے جو نا وہ قابو میں رکھا ہوا کہ بات بھٹک نہ جائے. اللہ گواہ ہے, یقین جانیے جب میں یہاں رہا تھا میں نے اپنے ساتھی سے کہا کوئی مصنوعی بات نہیں ہے, مصنوعی باتیں کہنے کے عادی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے دست بھی نہیں دیا, ہمت نہیں تھی. میں جب گھر سے چلا, مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا, طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے, صبح سے شام تک یہی کام ہے, پڑھنے پڑھانے کا کام ہے. میں نے تقریباً دن میں 8 سے 10 سبق پڑھائے ہیں, الحمدللہ 10 سبق پڑھائے ہیں. اس کے بعد 250 بچوں کو قاعدے کی اور حفظ و ناظرے کی کلاس لی ہے, لیکن اب ہمت نہیں تھی. اور اس کے بعد بھی الحمدللہ بول رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میرے اندر ہمت نہیں, مگر کوشش کر رہا ہوں. آپ توجہ رکھیں, انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اور جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پونے 600 سال تک, کتنے عرصے تک؟ 600 سال تک زمین کی دھرتی پر کوئی نبی نہیں آیا. 600 سال تک کوئی نبی 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں, 600 سال گزر گئے, کوئی نبی نہیں آیا. 600 سال کے بعد اس زمین کے دھرتی پر جو نبی آیا وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ ہے. سب کے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھتا ہوں, توجہ رکھنا بھائی, آپ سے پوچھتا ہوں, میرے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ نبی کے پردادا کا نام کیا ہے؟ 2 واسطے ہمیں یاد ہیں. ہمارے نبی کا نام محمد اور احمد ہے, اور ہمارے نبی کا ابا کا نام عبداللہ ہے, اور ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. نبی کے پردادا کا نام ہاشم ہے. چلے بات یہیں روک دیتے ہیں. میرے نبی کے پردادا کا اصل نام ہے عمر. کیا نام ہے بھائی؟ عمر. ہاشم مشہور ہو گیا. ہاشم مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے بھائی توجہ رکھنا, جب میرا وقت پورا ہو جائے مجھے بتا دینا, چونکہ ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے کھانا اتنا چاہیے جتنا ہضم کر سکے. جو بچہ سری لیک پہ ہو, پہلے بچہ مدر فیڈ پہ ہوتا ہے, مدر فیڈ والے بچے کو سری لیک نہیں دیا جاتا. جب بچہ 4 مہینے کا ہو جائے سری لیک پہ آ جاتا ہے. 11 مہینے تک اس کی فوڈ بدلتی رہتی ہے. اب 11 مہینے کے بعد وہ روٹی اور بوٹی پہ آ جاتا ہے. مدر فیڈ والا سری لیک نہیں لے سکتا, سری لیک والا روٹی اور بوٹی. ہمارے معدے ابھی سری لیک والے ہیں, تو ہضم کرنے کی کوشش کیجئے گا, ہضم کرنے کی کوشش کریں. میرے نبی کا ابا کا نام عبداللہ, نبی کے دادا کا نام عبد المطلب, نبی کے پردادا کا نام عمر. مشہور ہاشم ہو گیا. ہاشم کیسے مشہور ہو گیا؟ اس طرح مشہور ہوا کہ مکہ کی سوسائٹی میں قحط آ گیا. جب قحط اتنا بڑھ گیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, حجاج کے قافلے آ رہے, پیاسے مر رہے تھے, پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو نبی کے پردادا حضرت عمر نے یوں کیا, اونٹ ذبح کیے. اونٹ ذبح کروانے کے بعد بڑے بڑے کڑھاؤں میں بڑے بڑے پتیلوں کے اندر اونٹ پکائے اور پھر روٹیاں بنوائیں. جو کی روٹیاں بنوا کر ان کو توڑا گیا, ان کا سرید بنایا گیا. سرید بنا کر کے حاجیوں کو کھلایا گیا. حاجیوں کے بعد مکہ کے جتنے لوگ تھے تمام کو کھلایا گیا. تو ہاشم اس وجہ سے مشہور ہو گئے. حشم کا معنی ہوتا ہے توڑنے والا, حشم کا معنی ہوتا ہے سرید بنانے والا. اصل لفظ ہوتا ہے سرید. علامہ سید شریف جرجانی اپنی کتاب التعریفات میں لفظ سرید لکھتے ہیں. اصل لفظ سرید, تو سرید بنا کر توڑ کر کے سارے حاجیوں کو کھلایا گیا. تو ہاشم اسم فاعل ہے, اس کا معنی یہ ہے روٹیاں توڑنے والا. حضرت ہاشم نے چورا چورا کر کے سب کو کھلایا. کھلانے کے بعد نام پڑ گیا یہ ہاشم ہے. حضرت ہاشم کی پیشانی کو وقت کے تورات اور انجیل جاننے والوں نے دیکھا تو سمجھ گئے اس کی نشانی پر نور محمدی چمکتا ہے, اس کی نشانی پر نور مصطفیٰ چمکتا ہے. وقت کے شاہوں نے, وقت کے بادشاہوں نے, ارے تورات اور انجیل جاننے والے جتنے علماء تھے وہ حضرت ہاشم کو, میرے نبی کے پردادے کو سجدے کرتے تھے. توجہ رکھنا بھائی, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. جو جتنے یہود تھے, یہود کے علماء تھے, انجیل کے جاننے والے عیسائی علماء تھے, وہ جب میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم کو دیکھتے تھے, اس کے ماتھے پر نور محمدی دیکھتے تھے تو سجدے میں گر جایا کرتے. حضرت ہاشم منع کرتے. وقت کے جتنے بادشاہ تھے عرب سے ہٹ کر ان بادشاہوں نے
پیشکش یہ کی، اے ہاشم ہم نے تیری سخاوت کو سنا ہے، ہم نے تیرے جود و سخا کو سنا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے پیشکش ہے، ہماری بیٹیاں شہزادی ہیں، نکاح کر لیں۔ بادشاہوں کا ارادہ یہ تھا اس کے ماتھے میں جو نور مصطفیٰ چمکتا ہے یہ ہماری اولادوں میں منتقل ہو جائے۔ حضرت ہاشم نے رد کر دیا۔ پھر حضرت ہاشم مکہ سے چلے، مدینہ آئے۔ کہاں آئے بھائی؟ کہاں آئے بھائی؟ کون آیا؟ کون آیا؟ یہ ہے کون؟ نبی کے پردادا ہیں۔ آیا مکہ سے، آیا مدینہ میں۔ مدینہ کا نام اس وقت یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب تھا۔ یثرب اس وقت اتنا سا شہر تھا جتنا آج مسجد نبوی کی عمارت ہے، جتنی صحن نہیں کہہ رہا، جتنی مسجد نبوی کی عمارت ہے، جتنی بنی ہوئی ہے، سارا مدینہ ٹوٹل اتنا بڑا شہر تھا۔ حضرت ہاشم آئے اور مدینہ کے بازار میں داخل ہوئے، اور جانا انہوں نے آگے فلسطین تھا، غزہ میں جانا تھا۔ اس بازار سے گزرنے لگے، ایک عورت پر نظر پڑی، اس عورت کا نام ہے سلمہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ سلمہ۔ پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلانے قبیلے کی ہے۔ حضرت ہاشم نے، میرے نبی کے پردادا نے پوچھا اس کا نکاح ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں نکاح ہوا ہے مگر طلاق ہو گئی، 2 بیٹے ہیں۔ حضرت ہاشم نے رکا لکھا، میں کعبہ کا متولی، کعبہ سے چل کر غزہ اور فلسطین جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تم اچھی لگی ہو، آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کا حسن و جمال بھی ظاہر تھا، اس کی عقل مندی بھی ظاہر تھی۔ حضرت ہاشم نے رکا لکھا، عورت نے دیکھ کر انکار کر دیا، مگر جب نیچے لکھا ہوا تھا یہ مکہ کا والی ہے، یہ مکہ اور بیت اللہ کا متولی ہے، عورت نے کہا میں نکاح قبول کرتی ہوں۔ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہو رہا ہے میرے نبی کے پردادا اور میرے نبی کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ پردادا اور پردادی کا نکاح ہو رہا ہے۔ پردادے کا نام ہاشم ہے اور پردادی کا نام سلمہ ہے، اور پردادی کا دوسرا نکاح ہے۔ پہلا جو نکاح ہوا تھا اس سے طلاق ہو گئی تھی، 2 بیٹے تھے، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت ہاشم نے یثرب کے اندر 3 راتیں گزاری، اگلے دن ولیمہ کیا، سب کو بلایا، ولیمہ کیا، 3 راتیں یہاں گزاری۔ یہاں گزارنے کے بعد جو ماتھے میں نور مصطفیٰ، نور محمدی چمکتا تھا وہ حضرت سلمہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ حضرت سلمہ کے پیٹ، حضرت سلمہ کے پیٹ میں صرف آپ کو رسول اللہ کی ولادت تک لا کے چھوڑ دوں گا۔ حضرت سلمہ کے پیٹ میں وہ منتقل ہو گیا۔ جب منتقل ہو گیا حضرت ہاشم آگے فلسطین چلے گئے۔ جب غزہ فلسطین کے شہر میں پہنچے وہاں جا کے انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت ہاشم کا۔ ہے کون؟ نبی کا پردادا۔ وہ انتقال ہو گیا، اور اس انتقال کے بعد قافلہ مکہ میں چلا گیا۔ اس انتقال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت سلمہ سے۔ یہ پیدا ہونے والا میرے نبی کا دادا ہے۔ کون ہے؟ میرے نبی کا دادا ہے۔ اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا، باپ اس کا انتقال کر چکا ہے، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے سر کے اندر ایک بال سفید تھا۔ ماں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بچے کا نام تجویز کیا شیبہ۔ کیا نام تجویز کیا؟ شیبہ، شیبۃ الحمد۔ شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں سفیدی کو، قرآن میں دلیل موجود ہے، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسِ شیبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربا میرے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ جو یہ بچہ پیدا ہوا حضرت سلمہ سے، اس کے سر کے اندر سفید بال تھا۔ ماں نے سفیدی کو دیکھ کر بچے کا نام رکھا شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد، جو سفیدی کا مالک تھا۔ اس کے بعد مکہ میں اطلاع گئی جی حضرت ہاشم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جب بیٹا پیدا ہوا نام رکھ دیا شیبہ۔ وہاں سے حضرت ہاشم کے چھوٹے بھائی کا نام تھا مطلب۔ کیا نام تھا؟ حضرت ہاشم کے چھوٹے بھائی کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ وہ 12 سال کے بعد، ایک روایت میں آتا ہے تاریخی روایت، 12 سال کے بعد مطلب آیا۔ کون آیا؟ مطلب آیا، مکہ سے آیا مدینہ میں اپنے بھتیجے کا پتہ کرنے کے لیے، اپنے بھتیجے کو ملنے کے لیے آیا۔ جب مدینہ میں آ کر پوچھا، حضرت سلمہ کا گھر پوچھا گیا، بتایا یہ ہے۔ اندر سے سلمہ آئیں، نبی کی پردادی آئیں، انہوں نے کہا ہم اس بچے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ پردادی نے اجازت دے دی، لے جاؤ اس بچے کو۔ حضرت مطلب نے اس بچے کو اونٹ پر بٹھایا، بٹھا کر کے مکہ لائے۔ جب مکہ سے پہنچے، مکہ اور مدینہ کا 450 کلومیٹر کا سفر ہے، بائی روڈ
पगडंडियों से होता हुआ लंबा सफर है। हजरत हाशिम से पैदा होने वाले बच्चा उस शैबतुल हम्द को हजरत हाशिम के छोटे भाई मुत्तलिब लेकर ऊंट पर बिठा कर लाए। जब मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने पूछा, मुत्तलिब ये बच्चा कौन है? मुत्तलिब ने कह दिया, अगर मैं ये कह दूं मेरा भतीजा है, लोग एतराज करेंगे। चूंकि यतीमी के आसार थे मेरे नबी के परदादे पर, कपड़े भी मैले कुचैले थे, तो मुत्तलिब ने ये नहीं कहा ये मेरा भतीजा है, बल्कि ये कह दिया हादा अब्दी, मेरा गुलाम है। घर में ले गए, नहलाया धुलाया, नया सूट पहनाया, पहनाने के बाद फिर मजलिस में लाए, मक्का शरीफ में लाए, फिर लोगों को बताया ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा भतीजा है। लोग असल नाम भूल गए, अबद और मुत्तलिब को मिलाया तो नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। क्या पड़ गया भाई? अब वजह मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। मेरे नबी के दादा को अब्दुल मुत्तलिब इस वजह से कहते हैं, नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, नाम शैबतुल हम्द है। नाम इस वजह से कहते हैं जो लेने आया था उसका नाम मुत्तलिब था, पीछे बिठाया था उसको अबद कह दिया। अबद कहते हैं गुलाम को, दोनों को मिलाया तो अब्दुल मुत्तलिब बन गया। दोनों को मिलाया तो अब्दुल मुत्तलिब बन गया। जब अब्दुल मुत्तलिब लेकर के आ गए, और अब्दुल मुत्तलिब जब लेकर के आ गए, अब मुत्तलिब लेकर आ गए, मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, मुत्तलिब का इंतकाल। अब काबा का मुतवल्ली कौन बना? यही वाला बच्चा जो मेरे नबी का दादा है अब्दुल मुत्तलिब। अब ये किस चीज का वाली बना? काबा का। अगर और काबा ही में रहते थे, और काबा ही में हमेशा रहते थे। एक दिन काबा में थे और हतीम में सोए हुए थे, जो मुंडेर लगी हुई है इसके अंदर सोए हुए। रात को एक फरिश्ता ख्वाब में आया। कौन आया भाई? फरिश्ता आया। उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, मेरे नबी के दादा को उठाया और उठा करके कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, इहफिरल बि'रा, इस जगह को खोदो, इस जगह को खोदो। हरम शरीफ का तिनका भी नहीं तोड़ा जाता, और फरिश्ता के खबर रात ख्वाब में कह रहा है इस जगह को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ भी नहीं कहा, समझ में नहीं आई बात। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, चौथे दिन फिर एक फरिश्ता आया। फरिश्ते ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब जगह को खोदो। तो फरिश्ते से अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, यह कौन सी जगह है, इस जगह का नाम क्या है? फरिश्ते ने कहा, इहफिर ज़मज़म, इस ज़मज़म को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, मा उस ज़मज़म, ज़मज़म किसे कहते हैं? फरिश्ते ने कहा, तुस्कल हजीजल आज़मा, यहाँ से कुआं निकलेगा जो पूरी दुनिया के हाजियों को पानी पिलाएगा, उसको खोदो। अगर आप इजाजत दें 2 मिनट के लिए गुफ्तगू यहाँ रोक कर एक और बात साथ जोड़ दूं ताकि बात समझ में आ जाए। ये कुआं निकला हजरत इस्माइल की एड़ियों से था। किससे भाई? इस्माइल की एड़ियों से। जब हजरत हाजरा यहाँ आबाद थी, हजरत इस्माइल आबाद थे, एक कबीला आया, वह उस कबीले का नाम है बनु जरहम। क्या नाम है भाई? वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात को बात से जोड़ना मकसद है। माँ और बेटे दोनों ज़मज़म के पास बैठे हुए, एक कबीला आया, उस कबीले का नाम था बनु जरहम। उस कबीले वालों ने हजरत हाजरा से इजाजत मांगी, माई साहिबा इजाजत हो, पानी में पास हम भी बस्ती बसा लें। तो माई साहिबा ने इजाजत दे दी और यूं कहा, अरे पानी पर कब्जा मेरे और मेरे बेटे इस्माइल का होगा, तुम्हारा कब्जा नहीं होगा। उनका ठीक है अम्मा जी, हमें पानी चाहिए, कब्जा नहीं चाहिए। हजरत इस्माइल बड़े हुए, इसी कबीले बनु जरहम में हजरत इस्माइल का निकाह हुआ, और अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को 12 बेटे अता किए। हजरत इस्माइल का इंतकाल हो गया, माई हाजरा का इंतकाल हो गया। माई हाजरा भी इसी मुल्क, इसी हतीम काबा में नीचे दफन हुई। हजरत इस्माइल 120 साल की उम्र में इंतकाल करके हतीम में दफन हो गए। जब ये दफन हो गए, हजरत इस्माइल की औलाद बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद कबीले बनु जरहम और हजरत इस्माइल दोनों की औलाद में लड़ाई हो गई। जब दोनों की औलाद में लड़ाई हुई तो ये कबीला जरहम वाले ज्यादा थे, बनु इस्माइल कम थे। कबीला जरहम ने हजरत इस्माइल की औलाद को काबा शरीफ से निकाल दिया, काबा शरीफ से निकाल दिया। ये काबा छोड़कर चले गए। फिर अरब सारे लोग मुत्तफिक हुए। अरब के लोगों ने कहा, ये कबीला बनु जरहम जो काबा शरीफ पे काबिज हो गया, इसको यहाँ से निकालो। जब इनको निकाला गया, इन्होंने काबा के पर्दों को उठाया और जितनी मुतबर्रक चीजें थी कबीला बनु जरहम ने
زمزم کے اندر ڈال کر زمزم کو بند کر دیا، لیپ کر دیا اور چلے گئے۔ اب دنیا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ زمزم کسے کہتے ہیں؟ جب میرے نبی کا پردادا حضرت عبد المطلب کعبہ میں سویا ہوا، فرشتہ کہہ رہا ہے آ کر پاؤں ہلا کر کے، اے عبد المطلب اس جگہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے کہا کیوں کھودوں؟ فرشتے نے کہا یہ زمزم ہے، تسقل حجیج الاعظم، دنیا جس کو بھول چکی ہے، پوری دنیا کو سیراب کیا جائے گا۔ صبح اٹھے عبد المطلب، میرے نبی کے دادا ایک بیٹا تھا، بیٹے کا نام ہے حارث، گویا کہ میرے نبی کا تایا چاچا ایک تھا جس کا نام ہے حارث۔ عبد المطلب اپنے ایک بیٹے حارث کو لے کر کندھے پہ پھاوڑا رکھا، کندھے پہ کسی رکھی اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ کھودتے کھودتے دیکھا نیچے سے کنواں نکل آیا، زور سے نعرہ مار کر کہا ہذا طوا اسماعیل، ارے یہ تو زمزم ہے جسے دنیا بھول چکی تھی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی سمجھ میں؟ یہ تو زمزم ہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے، نبی کے دادا نے ہاتھ اٹھائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر، ایک بیٹا تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، اللہ نے حضرت عبد المطلب کو، میرے نبی کے دادا کو 10 بیٹے عطا کیے۔ ان 10 بیٹوں میں 10ویں نمبر کا جو بیٹا ملا اس بیٹا کا نام ہے عبداللہ۔ 6 بیٹیاں عطا کی، گویا کہ حضرت عبد المطلب کو 16 بچے ملے۔ جب 16 بچے مل گئے، پھر کعبہ شریف میں سوئے ہوئے، رات کو فرشتہ کہہ رہا ہے اے عبد المطلب تو نے نظر مانی تھی، اللہ 10 بیٹے دے دے، ایک تیرے نام پر ذبح کروں گا، 10 تو مل گئے ہیں، ذبح کیوں نہیں کرتے؟ صبح اٹھے 10 بیٹوں کو بلایا، بیٹا تم لائنوں میں کھڑے ہو، تم سارے مجھے اچھے لگتے ہو، مگر میں نے اپنے رب سے ایک نظر مانی، اے اللہ 10 بیٹے عطا کر، ایک تیرے نام پر ذبح کروں گا، اب بتاؤ تم میں سے کس کو ذبح کروں؟ سارے بیٹوں نے وہی کہا جو اسماعیل نے باپ سے کہا تھا۔ اسماعیل نے جو باپ سے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ نے کرنا ہے وہ کر گزریے، ہم میں سے جس کو ذبح کرنا ہے ذبح کر لیجئے۔ 10 بیٹوں کا قرعہ ڈالا گیا، جس کے نام پہ قرعہ نکل آئے گا اسے ذبح کر دیں گے۔ 10واں بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کا ابا بننے والا ہے، اس کے نام پہ قرعہ نکلا۔ جب قرعہ اٹھایا گیا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ میرے پاک پیغمبر حضرت عبد المطلب نے دیکھا ارے اس کی تو اٹھان کچھ اور طرح کی ہے، اس کے نین و نقش کچھ اور طرح کے ہیں، اس کے ماتھے پر جو نور چمکتا ہے جو اور اولاد میں نہیں ہے، ذبح کروں تو کیسے کروں؟ مگر عبد المطلب نے کہا ہم اللہ کے با وفا بندے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں ہم وعدوں کی وفا کرتے ہیں۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں چھری لی، مذبح خانے کی طرف چلے گئے، آج میں بیٹا کو ذبح کر دوں گا۔ 6 بہنیں پیروں میں گر گئیں، ابا آپ اس کو ذبح کریں گے جس کو لاڈ لڑایا ہے، جس کو جو ہے نا وہ اتنا کچھ لڑایا ہے، آپ اس کو ذبح کریں گے۔ باپ نے کہا بیٹا ہم اللہ کے با وفا بندے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کر لیتے ہم پورے کرتے، میں ذبح کروں گا۔ بہنوں نے مشورہ دیا، وقت کی راہبہ عورتوں نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھ لیں، ایک طرف اونٹوں کا نام لکھ لیں، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھا گیا، ایک طرف 10 اونٹوں کا نام لکھا گیا۔ 10 اونٹ اس زمانے میں دیت اور قصاص ہوا کرتی تھی، دیت ہوا کرتی تھی۔ جب 10 اونٹ ڈال دیے گئے، قرعہ اٹھایا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر بہنوں نے کہا 10 اور بڑھا دو، 10 اور بڑھا کرتے کرتے 90 اونٹ ایک طرف ہو گئے، عبداللہ کا نام ایک طرف ہو گیا۔ بالآخر عبد المطلب نے آخری فیصلہ کر دیا اب جس کے نام پہ قرعہ نکلے گا ذبح کر دوں گا۔ 100 اونٹ ایک طرف آ گئے، عبداللہ کا نام ایک طرف آ گیا۔ اب جس کے سب کے دل ہل رہے تھے، ساری بہنیں بھی، سارے بھائی بھی کانپ رہے تھے، اب عبداللہ کا نام نکل آیا، اسے ذبح ہونا پڑے گا، ابا جی ذبح کر دیں گے۔ پھر جب 100 اونٹوں کا قرعہ ڈالا گیا، ایک طرف 100 اونٹ تھے، ایک طرف عبداللہ کا نام تھا، 100 اونٹوں کے نام قرعہ نکل آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کر دیا، ذبح ہو گئے۔ صرف انسان نہیں، آسمان کے پرندے بھی کھا سکتے ہیں، جنگل کے جانور بھی کھا سکتے ہیں، مکہ والے بھی کھا سکتے ہیں، حجاج بھی کھا سکتے ہیں، مسافر بھی کھا سکتے ہیں۔ 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ گاؤں میں، پورے گاؤں میں شاید کہ ایک اونٹ بھی ذبح نہ ہوتا ہو، 100 اونٹ ذبح کیا۔ بہنوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر کہتے ہوئے گھر میں لے گئے۔ اللہ نے ہمارے بھائی کو چھری کے نیچے سے بچایا ہے۔ عبد المطلب جب دیکھا بیٹا کو اللہ تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے بچا لیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی بیٹے کا نکاح کر دوں۔ مکہ کی سرزمین پہ نظر ڈالی، میرے بیٹے کے لائق دلہن کون سی ہے، میرے بیٹے کے لائق برائڈل کون سی ہے، سارے مکہ پہ نظر ڈالی تو کوئی نظر انتخاب نہیں ہوا۔
پھر بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مدینہ لے جاتا ہوں، یہ قریب شہر لگتا ہے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہاں پہ کوئی خاندان دیکھتا ہوں، یہاں پہ کوئی دلہن دیکھتا ہوں جو میرے بیٹے عبداللہ کے لائق ہو۔ وہاں پہ پہنچے، مدینہ میں پہنچے، ایک خاندان تھا مدینہ میں، اس خاندان کا نام ہے بنو زہرہ، اس کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا وہب، وہ میرے حضرت آمنہ کے ابا جی تھے جو انتقال کر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے چچا کے گھر جن کا نام وہب ہے وہاں رہتی تھی، وہاں نکاح کا پیغام بھیجا، دیکھا کہ یہ والی خاتون، دیکھا کہ یہ والی بیٹی میرے عبداللہ کے جوڑ کی ہے، نکاح کا پیغام دیا، قبول کر لیا گیا۔ مدینہ کی سرزمین پر میرے نبی کے ابا حضرت عبداللہ کا میرے نبی کی اماں حضرت آمنہ کا نکاح ہوا۔ جو نور محمدی حضرت عبداللہ کے ماتھے پر چمکتا تھا وہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا۔ میرے پیغمبر کے ابا حضرت عبداللہ اپنی دلہن حضرت آمنہ کو لے کر مکہ میں واپس آ گئے۔ جب مکہ میں واپس آئے کچھ عرصہ گزرا تھا، مکہ سے قافلہ جا رہا تھا فلسطین۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ تم بھی تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ جاؤ۔ قافلے کے ساتھ گئے، مدینہ میں پہنچے، 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور قافلہ واپس آیا۔ حضرت آمنہ کو انتظار تھا، حضرت آمنہ کو انتظار تھا میرے سہاگ آئیں گے، میرے سرتاج آئیں گے۔ مدینہ مکہ کے باہر جہاں سے قافلے آیا کرتے تھے عبد المطلب بھی انتظار کر رہا ہے، حضرت آمنہ بھی انتظار کر رہے، مگر قافلہ آ گیا۔ قافلے میں عبداللہ نہیں تھے۔ عبد المطلب نے قافلے والوں سے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ بھی ٹھنک گیا ماتھا، عبداللہ نہیں آیا۔ قافلے والوں نے بتایا بیمار ہو گئے، یثرب میں چھوڑ آئے۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث سے کہا جاؤ مدینہ میں بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ جب پہنچے مدینہ میں تو پتہ چلا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ واپس آ کے بتایا جی جناب بھائی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کو جب بتایا، اب خواجہ عبد المطلب نے اپنی بہو اور حضرت عبداللہ کی بیوی اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ماں کو دلاسا دینے کے لیے فرمایا بیٹا صبر کر، میں باپ ہو کر صبر کر رہا ہوں، تو بیوی ہو کر صبر کر، کوئی بات نہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 1200 سال پہلے ہماری سرزمین پر ایک کتاب لکھی گئی، کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پر لکھا حضرت آمنہ کو جب پتہ چلا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آمنہ نے ایک جملہ کہا، چند اشعار کہیں۔ آمنہ یوں کہنے لگی حفا من جانب البطحہ ابن ہاشمی، یہ بطحہ کی سرزمین آج ابن ہاشم سے خارج ہو گئی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت آمنہ نے بہت سارے مرثیے کہے، بہت سارے اشعار کہے، بالآخر حضرت آمنہ کو تسلی دینے کے لیے وہ وقت بھی آتا چلا گیا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ وقت بھی آتا چلا گیا جس وقت کا انتظار تھا، جس کی اطلاع تمام انبیاء دیتے آئے، وہ وقت آ گیا۔ یہی مہینہ آیا جسے ربیع الاول کہتے ہیں، یہی تاریخیں آئیں جسے 8 اور 9 اور 12 کہتے ہیں، یہی دن تھے۔ حضرت پاک پیغمبر کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں وقت قریب آیا۔ بڑے بھائیوں 2-3 تاریخیں مشہور ہیں، نمبر 1 8، نمبر 2 9، نمبر 3 12 ربیع الاول۔ کوئی بھی تاریخ لے لی جائے، 22 اپریل تھا، کیا تھا بھائی؟ 22 اپریل تھا، دیسی مہینوں میں یکم جیٹھ تھا اور 571 عیسوی تھی، صبح تہجد کا وقت تھا۔ اور ایک مصر کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فلکیات کی طرف دیکھ کر کہا صبح 4:20 ہو رہے تھے، آسمان کے ستارے زمین کی طرف لپک رہے تھے۔ ایک شخص حضرت آمنہ کے بطن اثر سے جدا ہو کر زمین پر آیا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ آیا، وہ حضرت آمنہ کے بطن اثر سے جدا ہو کر صبح 4:20 ہو رہے تھے، یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھا، 571 عیسوی تھی، صبح 4:20 ہو رہے تھے۔ مکہ کا سارا آسمان کا نور زمین کی طرف آ رہا تھا۔ ایک شخص پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا تو ساری دنیا روشن اور منور اور معطر ہوتی چلی گئی۔ ایک باندی بھاگی اور بیت اللہ کی طرف گئی جس کے سانس پھولا ہوا تھا۔ خواجہ عبد المطلب نبی کے دادا
بیت اللہ میں موجود تھے. اس باندی نے آ کر کہا اے خواجہ صاحب گھر میں مہمان آئے ہیں اور عجیب قسم کا مہمان آیا. خواجہ عبد المطلب کہنے لگے ارے مکہ کے داخلی دروازوں پر میری نظر ہے, یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. کہا مہمان آیا, زبان سے نہیں بتا سکتی. خواجہ عبد المطلب آئے تو سامنے دیکھا بہو کھڑی تھی. بہو کون ہے؟ حضرت آمنہ کھڑی تھی, چہرہ مسکرا رہا تھا. ارے عجیب قسم کی نورانیت آسمان سے زمین پر آ رہی تھی. بابا نے خواجہ عبد المطلب نے حضرت آمنہ کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا کیا ہے, کیا نورانیت ہے؟ ابا جی بتا نہیں سکتی, آگے آئیے. ابا جی آیا آگے تو کیا دیکھا؟ چادر اٹھائیے. چادر اٹھایا اور اٹھا کر جب دیکھا تو محمد مصطفیٰ تھے. جو محمد مصطفیٰ تھے رخ انور کو دیکھا تو بقول حسان بن ثابت کے خواجہ عبد المطلب کہنے لگے فاحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. خدا کی قسم اس جیسا حسین دیکھا نہیں. خدا کی قسم اس جیسا بچہ آج تک زمین کی دھرتی پر آیا کوئی نہیں. خواجہ عبد المطلب نے اپنے پوتا کو محمد مصطفیٰ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر کے بیت اللہ کی سرزمین پر آیا. سامنے بیت اللہ تھے اور صبح تہجد کا وقت تھا. یوں گود میں لے کر کہا الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام وردنی ھذا الغلام. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, جس نے پہلے عبداللہ لیا تھا آج محمد مصطفیٰ دے دیا. اس کے بعد جو ہوا پھر میرے نبی کا نام رکھا گیا. نام محمد اور حمد کیوں رکھا گیا وہ تفصیلات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا پکا سچا اور سچا امتی بنائے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالی اپنے نبی کی ختم نبوت کا پہرے دارے کے لیے قبول فرمائے. کریں گے نا بھائی پہرا انشاءاللہ؟ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا اتباع نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی قدر نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی ہر ایک امتی کی قدر نصیب فرمائے. وما علینا الا